ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی رحلت کے تقریباً 4 ماہ بعد حضرت آمنہ کا غمقدر روشن ہوا اور 20 اپریل 571 عیسوی مطابق 12 ربیع الاول پیر کے روز سید عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور سحر کے دامن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ بی بی آمنہ نے آپ کو کعبۃ اللہ میں اطلاع پہنچائی اور آپ خبر پا کر دوڑے دوڑے گھر کو تشریف لے آئے۔ جب آپ گھر پہنچے تو آپ کا دل فرط مسرت سے لبریز ہو گیا۔ وہ یتیم پوتے کو سینے سے لگائے بیت اللہ شریف لے گئے اور اللہ کے حضور اس روشن جبین پوتے کی عمر درازی اور رفت و شان کے لیے دعا فرمائی۔ 7ویں روز عقیقہ ہوا۔ دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تاکہ ساری دنیا آپ کی تعریف کرے۔ ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت سے قبل ہی خواب میں بچے کی بشارت دی جا چکی تھی اور یہ بھی مطلع کر دیا گیا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ شرفائے عرب اپنے بچوں کو دیہات کی کھلی فضا میں پرورش اور خالص عربی زبان سیکھنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ ولادت کے بعد چند روز تک ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ پھر دستور کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ بنی سعد اپنی فصاحت میں مشہور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال تک حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پاتے رہے، جو ہر 6 ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ سے ملوانے جایا کرتی تھی۔ حضرت بی بی آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے ہر سال مدینہ جایا کرتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو اپنے ہمراہ مدینہ لے گئیں۔ واپسی پر جب مقام ابوا پہنچیں تو شدید بیمار پڑ گئیں اور وہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سفر میں حضرت آمنہ کی کنیز ام ایمن بھی ہمراہ تھیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ واپس آئیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یتیم پوتے کو اپنے دامن تربیت میں لے لیا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت تھی۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن 2 سال بعد حضرت عبد المطلب بھی 82 سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیاوی وسیلوں سے محروم کر کے براہ راست اپنی تربیت میں رکھنا چاہتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان مشفق چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا۔ انہوں نے نہایت محبت و شفقت سے بھتیجے کی نگہداشت کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے بچوں سے الگ تھلگ، خاموش، باوقار اور پاکیزہ طرز زندگی سے ماہوں سال بسر کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ تجارتی سفر پر گئے۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو لوگ بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب کی خانقاہ پر اترے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے بیکار، مشاغل اور جاہلیت کے لہو لعب سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت نے ہر ایک کی نگاہ میں آپ کو معزز و محترم بنا دیا تھا۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ جوانی کی عالم میں عصمت و حیا کے پیکر تھے۔ وقار و تمکنت نے محبوبیت کی شان میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ اعلیٰ خد و خال، چمکیلے گھنگریالے بال، خوش وضع داڑھی، سادہ لباس، ہلکا تبسم، بناوٹ اور تسنے سے دور عاجزی و انکساری کا مجسمہ، حسن و جمال کی بے مثل و دلربا تصویر، دست قدرت کا عظیم شاہکار، محبوب پروردگار، بچوں سے شفقت اور بزرگوں کا احترام کرنے والی یہ وہ شخصیت تھی جس میں شرف انسانیت کا ہر جوہر بدرجہ کمال پایا جاتا تھا۔ ناظرین، محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی محترم خیال کیے جاتے تھے۔ عرب لوگ ان مہینوں میں جنگ و جدال سے گریز کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس تھی تو آپ کے خاندان قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان ایک شدید لڑائی ہوئی جسے حرب فجار کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے، لیکن آپ نے خون ریزی میں ہرگز حصہ نہ لیا۔ اس لڑائی میں بنو قیس نے چہل کی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کی معاونت میں شامل ہوئے تھے اور اس جنگ کا خاتمہ صلح پر ہوا تھا۔ حرب فجار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر کی تحریک سے ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں شامل قبائل نے عہد کیا کہ آئندہ جنگ نہیں کریں گے اور ہر مظلوم کی داد رسی کریں گے، خواہ وہ مکہ کا ہو یا باہر کا رہنے والا۔
اس معاہدہ کے بانیوں کے اسما میں فضل کا لفظ زیادہ مشترک تھا، لہٰذا اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی شخص اس معاہدے کے حوالے سے مدد کو پکارے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ دراصل یہ عرب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا امن و سلامتی کا پہلا معاہدہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں تکمیل کو پہنچا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ نے اپنے آبائی پیشہ تجارت کو اپنایا تھا اور اس مقصد کے لیے شام، بصرہ اور یمن کے کئی سفر کیے۔ آپ کی شرافت اور ایمانت و دیانت کی شہرت سن کر مکہ کی ایک معزز اور متمول خاتون خدیجہ بنت خویلد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی مال کا نگراں مقرر کیا اور آپ کی خدمت کے لیے اپنا ایک غلام میسرہ بھی ساتھ بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں مال تجارت میں انہیں بے حد نفع ہوا۔ سفر شام کے دوران نستورہ نامی ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پیش گوئی کی۔ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و شرافت اور حسن اخلاق کے علاوہ یہ واقعہ بھی حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ خصائل سے پہلے ہی متاثر ہو چکی تھی۔ یہ سن کر آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ ایک نہایت شریف النفس اور مالدار بیوہ تھیں۔ وہ اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، اور 2 صاحبزادے قاسم جن کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو قاسم ہے، دوسرے عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں صاحبزادے بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل رحلت فرما گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی کہ مکہ مکرمہ میں سیلاب آ جانے کے باعث کعبۃ اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ قریش نے کعبہ کی پرانی اور خستہ عمارت کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے تعمیر میں خود شرکت فرمائی۔ کعبہ کی دیواریں بلند ہوئیں، حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا تو ہر قبیلے کے سردار کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس مقدس پتھر کو نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ قبائل نے تلواریں نکال لیں۔ قریب تھا کہ جنگ کے شعلے اہل مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے کہ بعض سمجھدار لوگوں کی مداخلت سے یہ طے پایا کہ کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو اسے ثالث مان لیا جائے۔ اہل مکہ کی خوش نصیبی کے پیغمبر امن و سلامتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصبح جلوہ فرما ہوئے اور شور اٹھا، لو امین آ گئے، ہمیں منظور ہے۔ نعرہ بلند ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اس پر حجر اسود رکھا اور حکم دیا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر پکڑ لے۔ جب پتھر اپنے مقام کے قریب پہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دیوار کعبہ میں نصب فرما دیا۔ اس طرح ایک طرف کچھ تو خون کا خطرہ ٹل گیا تو دوسری طرف جس کعبہ کی تعمیر حضرت خلیل کے ہاتھوں ہوئی تھی اس کی تجدید بھی دعائے خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انجام پائی۔ ناظرین، یہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے پیش آیا۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانش مندانہ فیصلے پر بے حد خوش ہوئے۔